عزیزان گرامی، استقامت جو ہے اسے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ دنیا کی نہ لالچوں پر اپنا سودا کرنا، نہ دنیا کی کسی حسینہ پر اپنا ایمان بیچ بیٹھنا، نہ کسی دولت کی ریل پیل کی طرف توجہ کرنا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے۔ عیسائی بادشاہ نصرانی بڑا کٹر بادشاہ تھا۔ 3 سگے بھائیوں کو، نوجوانوں کے لیے، ایک کی عمر 27 سال، دوسرے کی 25، تیسرے کی 22۔ یہ کڑیل جوانی ہوتی ہے نا۔ تینوں گرفتار ہوئے۔ بادشاہ نے پہلے پیشکش کی، کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین میں آ جاؤ، میں اپنے ملک میں رکھ لوں گا، اپنے ملک میں رکھ لوں گا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی تھے، یہ دین مصطفیٰ کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ نمبر پر بادشاہ نے کہا میں اپنے وزارت دے دوں گا، میں اپنے وزیروں میں تمہیں رکھ لوں گا، یہ لالچ ہے۔ ان جوانوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو مصطفیٰ کی غلامی ہے وہ تیری وزارت سے بہت اونچی، بہت اونچی ہے، اس کی حاجت نہیں۔ تیسرے نمبر پر بادشاہ نے کہا اگر میری یہ ساری چیزیں تمہیں قبول نہیں تو پھر جان لے لوں گا، جان لے لوں گا۔ ان تینوں نے مسکرا کر کے کہا ہم ایمان لائے ہی ہیں جان دینے کے لیے، ہم لائے ہیں ایمان جان دینے کے لیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم نکلتے ہی ہیں شہادت کی تمنا لے کر۔ بادشاہ نے کہا یہ جوان بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ جلاد کو بلایا اور کہا ان کو دکھاتا ہوں میری سختی کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، ایک بڑی کڑھائی کو آگ پر رکھ کر اس پر تیل ڈالا، اور تیل جب کھولنے لگا جلاد کو بلایا اور کہا ان میں سے ایک بڑے کو اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو، پکتے ہوئے گرم تیل میں۔ استقامت کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا وہ ہلکے نہیں ہوتے۔ عشق مصطفیٰ میں دیے جانے والے امتحانات بہت اونچے ہوتے ہیں، لہذا ہر امتحان کے لیے تیار رہنا، ہر امتحان کے لیے تیار رہنا۔ پکتے ہوئے تیل میں تینوں بھائیوں میں سے بڑے کو اٹھا کر جلاد نے ڈال دیا، پورا جسم چرمرا گیا، چمڑی جل گئی اور وہ ان کی روح قبض ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اٹھایا اور باقی دونوں سے پھر کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ ایک بھائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا ہے تم نے، جلتا ہوا دیکھا ہے پکتے ہوئے تیل میں۔ میاں گرم تیل اگر انگلی پر بھی لگ جائے ہمارے، دن رات ہم پھو پھو کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پورے جسم کو ڈال دیا۔ اس کے بعد جب دونوں کو پھر آفر دیا گیا، ان دونوں نے مسکرا کر کے کہا اے بادشاہ اب تو اور بھی سخت ہو چکا ہے، اب تو پھر جانا اور بھی سخت ہو چکا ہے، ہم اپنے نہ نبی کے ساتھ بے وفائی کر سکتے نہ اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتے۔ دوسرے کو اٹھایا جلاد نے، اس پکتے ہوئے تیل میں دوسرے کو بھی ڈال دی، وہ دوسرے کی بھی روح قبض ہو گئی۔ 2 جوان بھائی پکتے ہوئے تیل میں جل گئے۔ تیسرا جو تھا وہ کڑیل جوان 22 سال والا، اور یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ انگارہ ہوتا ہے۔ اکثر آج 18 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ کے جو نوجوان ہیں، ہاں ان کے خیالات تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، وہ جلدی انہیں کسی کی بات اچھی بھی نہیں لگتی، نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں، نہ استاد، نہ علماء، کیونکہ شیطان سر پر سوار رہتا ہے، دنیا ہی اچھی لگتی ہے، نفس اس وقت بھڑکاتا رہتا ہے، ہر برائی اس کو اچھائی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ عمر بڑی امتحان کی ہوتی ہے۔ 22 سال کی عمر کا وہ جوان، اے نوجوانوں کیا جوانی صرف تمہارے پاس آئی ہے؟ رسول اللہ کے دیوانوں کے پاس بھی تھی، لیکن کیسی آئی سنو۔ 22 سال کا جوان جب اسے تیل میں ڈالنے کی بات آئی، بادشاہ کا ایک وزیر آیا، کہا بادشاہ سلامت 1 مہینے کا ٹائم دے اور یہ مجھے میرے حوالے کر، 1 مہینے کے اندر اس کا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا اور آپ کے دین پر اس کو لے آؤں گا۔ دھرم پریورتن آج سے نہیں ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے، کوشش تو ہر صدی میں چلی، لیکن ایمان والے جو جمے تھے وہ جمے رہے، جو کچرا تھا وہ چھٹ گیا۔ آج بھی جو کچرا ہے وہ جا رہا ہے۔ ہاں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اگر ایک وسیم رافضی کتا جاتا ہے تو اسلام پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ایسے چھپے ہوئے جتنے منافق غدار ہیں ان سب کو اللہ ہماری جماعت سے باہر کر دے. ہاں جو یہاں رہتے ہیں اور سودا بازی کسی اور کی یہاں کرتے ہیں, ہوتے یہاں پر ہیں جماعت میں اور مودی کی دھوتی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا پھر کسی کی ساڑی میں گھسنا پسند کرتے ہیں, ان منافقین کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے, ان منافقین کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں 22 سال کا جوان, اس سے وزیر نے کیا کہا تو میرے حوالے, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, 1 مہینے کا ٹائم ہے بدل کر یہ لے آؤ. اب دنیا بدلتی ہے تو کس راستے سے؟ پہلے جان کی دھمکی, لالچ کی دھمکی, لالچ کا آفر. لیکن جب ان تمام چیزوں سے نوجوان ٹس سے مس نہیں ہوتا تو اس دنیا کے پاس آخری حربہ ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا, حسیناؤں کے جال میں پھنسانا. اس وزیر کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی, اس وزیر نے گھر لا کر اس نوجوان کو ایک کمرے میں رکھا اور اپنی بیٹی سے کہا جا اس کے کمرے میں اپنی محبت میں اسے فدا کر دے, اپنی محبت میں اسے پاگل بنا دے. پھر جس دن وہ تیری محبت میں فدا ہوگا تو جس دین کی بات کرے گی وہی دین وہ بھی قبول کرے گا. یہی تو ہو رہا ہے نا آج مرتد جو بن رہے ہیں کہ محبت میں, ہاں جس کو یہ لو جہاد کہتے ہیں حقیقت میں وہ کر رہے ہیں. یہ محبت کے نام پر جس طرح سے دین بدلنے کے معاملات آتے ہیں میرے عزیزوں, میں کہتا ہوں محبت کرنا ہی ہے تو اس لیلا سے نہ کرو جو روز شوہر بدلتی ہے. ہاں ایک دل اللہ نے تمہیں دیا ہے, دینا ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں دے دو, حضور پاک کے قدموں میں رکھ دو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. میں کہتا ہوں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا اس نوجوان کے پیچھے, اور ہوتا کیا تھا حجرے میں اکیلا جوان 22 سال کا. جب رات کے وقت وہ نوجوان لڑکی تیار ہو کر آتی تھی تو یہ نوجوان مسلح بچھا کر سجدے میں چلا جاتا, سجدے میں چلا جاتا. جب تک وہ اٹھ کر کے جاتی نہیں یہ سر اٹھاتا نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, مہینے کے آخری دن آنے لگ گئے, لیکن 1 دن بھی وہ دیکھنے کے لیے بھی سر نہیں اٹھایا. اور وہ کبھی اونگتی تھی کبھی سوتی تھی, باپ کا حکم تھا کوشش کرتی تھی. اخیر میں اس نے ایک بار جھلا کر کے کہا اے نوجوان پتھر دل آدمی, مجھے دیکھنے کے لیے لوگ قطاریں لگاتے ہیں, بادشاہوں کے شہزادے میرے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں, ایک بار سر اٹھا کر دیکھ تو لے, میرے حسن کو ایک بار دیکھ تو لے. اس نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا اے حسینہ تو چلی جا, دھوکے میں ہے, اس لیے کہ ان آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہے. جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا حسن بسا ہے اسے پھر دنیا کا حسن دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. جب اتنی پائے کی بات, اتنی استقامت کی بات, مہینے بھر کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا, اچھے اچھوں کا دل پگھل جاتا ہے. اس خاتون نے کہا اے نوجوان اب دل یہ کرتا ہے کہ میں خود تیرے دین میں داخل ہو جاؤں, دل یہ کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہوئی اور میں تیرے دین میں آ جاؤں. اب اس نوجوان نے سر اٹھایا, کہا اگر تیری یہ نیت ہے تو کلمہ طیبہ پڑھ, جس کا میں غلام ہوں اسی غلامی میں تو بھی شامل ہو جائے. وہ خاتون بغیر چو چرا کے ایمان لے آئی اور اس وزیر کے. اب جو بات اصل کرنی ہے سنو, یہ واقعے کو بیان کیوں کیا میں نے توجہ سے. رات کے وقت وہ حسینہ جو دوشیزہ تھی, وزیر کی بیٹی تھی, کہا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں اور ہم دونوں اس شہر سے نکل جائیں گے, اس کافر سلطنت سے ہم نکل کر کے اسلامی حکومت میں آ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے راستہ سب بنا لیا. رات کے وقت اس نوجوان کو اس لڑکی نے آزاد کیا اور دونوں تنہا رات کے وقت سفر پر نکل پڑے. گھر سے نکلے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. آدھا راستہ طے ہوا, ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی بہت تیز, کوئی فوج پیچھا کر رہی تھی. اب یہ ڈر گئے کہ شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی یا وزیر کو پتا چل گیا کہ ہم دونوں بھاگ گئے, لہذا پوری فوج ہمارے پیچھے لگائی گئی. یہ دونوں ڈر کر سہم کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے, درخت کے پیچھے چھپ گئے. وہ گھوڑوں پر آنے والی فوج دوڑتی دوڑتی قریب آئی اور عین اسی درخت کے پاس آ کر وہ فوج بھی رک گئی. اور اس کے بعد اچانک اس فوج سے کسی نے اس نوجوان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ, اے خاتون تم بھی باہر آ جاؤ. اب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. یہ دونوں جب باہر آئے تو کیا دیکھتے, وہ بادشاہ کی فوج نہیں,
اس نوجوان کے وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار آئے ہیں جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا 1 مہینے قبل، وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہیں۔ اس چھوٹے بھائی نے حیرت سے دیکھا کہ بھائی آپ لوگ کیسے آئے؟ ان دونوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ نے شہادت کے بعد جو زندگی دی ہے، اور ہم تو آئے ہیں یہ جو فوج تم دیکھ رہے ہو یہ اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب کربلا کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے جو شہید صحابہ ہیں۔ اور کیوں آئے؟ تم دونوں رات میں اکیلے سفر کر رہے ہو، ہم تمہارے باراتی بن کر کے آئے تاکہ تمہارا نکاح ہو جائے۔ میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، نام مصطفیٰ پر جو جمع رہا، ڈٹا رہا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں، اس چھوٹے سے بھائی نے اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کو جب وہ بادشاہ تیل میں ڈال رہا تھا، وہ جلاد اٹھا کر کے کھولتے ہوئے پکتے ہوئے تیل میں ڈال رہا تھا، وہ منظر تو میری آنکھوں سے جاتا نہیں، کیسے گرم تیل میں آپ کی چمڑیاں جل گئیں اور روح قبض ہو گئی۔ ان دونوں نے مسکرا کر کے کہا کون سے درد کی بات کرتے ہو، کون سے تکلیف کی بات کرتے ہو؟ جس وقت وہ جلاد اٹھا کر ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا، ہم نے تو نہ اس کی گرمی محسوس کی نہ درد محسوس کیا، اس لیے کہ ادھر وہ کڑھائی میں ڈالا، ادھر میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے استقامت کی دولت، جس کے لیے جان دی تھی وہ پہلے آ گئے۔ لہٰذا آنے والے مصائب سے گھبرانا نہیں، آنے والی مشقتوں سے ڈرنا نہیں، اس لیے کہ ڈرے جو چور قوم ہے، جو ڈاکو قوم ہے، تم غلامان مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں خیر امت کہا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو، اور سودے بازی تو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں، کسی کو راضی کرنا ہے اور ان کو چپ کرانا ہے، ان کو بھی راضی رکھنا ہے، یہ زندگی نہیں چلے گی۔ راضی کرو تو صرف مدینے والے کو راضی کرو۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہاں، اگر رسول پاک تمہاری طرف متوجہ ہو گئے، ارے پوری خدائی تمہاری ہے، کائنات تمہاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے صحابہ نے حضور کی رضا کی کوشش کی ہے، پھر وہ جب سمندروں پر بھی جاتے تھے تو سمندر راستہ دے دیتے، درندوں کے پاس بھی جاتے، جنگل کے شیروں کے پاس وہ جھک جاتے اور تلوے چھاٹتے تھے۔ یہ صحابہ کے ساتھ ہوا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ایک بار توجہ کر لیں تو پھر ساری خدائی تمہاری طرف ہے، کائنات تمہاری طرف ہے۔